السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت کا یہ پارٹ 6 ہے۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سفیر کو اسلام آباد سے آئے 10 دن ہو گئے تھے۔ وہ صبح میں آفس چلا جاتا، اس کی واپسی دیر سے ہی ہوتی۔ ان دنوں وہ حالے کے ساتھ بھی وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔ کام کا بوجھ اس کا ہلکان کیے دے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دن میں چند منٹ کے لیے اس کو کال کر لیتا تھا۔ حالے بھی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، کیونکہ ہارون نے فی الحال یونیورسٹی نہ جانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس دن کے بعد حالے اس سے ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے کتراتے پھر رہے تھے۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی، لیکن حالے نے سوچ لیا تھا آج وہ اس کو لے کر کسی اچھی جگہ کھانا کھانے جائے گی، اس لیے اس نے ہارون کو کال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی چھٹی ہونے میں ابھی 15 منٹ تھے۔ کال جا رہی تھی۔ ہارون اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کتاب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کتاب میں لکھا ایک بھی لفظ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں اور دور ہی تھا۔ جب اس نے اسکرین پہ حالے کا نام چمکتے دیکھا، وہ چند لمحے سانس روک کے پلکیں چپکائے ساکت سا اسکرین کو دیکھے گیا۔ چند لمحے مزید سے رکھ کے موبائل بج کے بند ہو چکا تھا۔ کال کٹ چکی تھی۔ اس نے جھپٹ کے موبائل کو اٹھایا تھا۔ اس نے کیوں نہیں اٹھائی کال؟ اف، کیا وہ دوبارہ کال کرے گی؟ اور اگر نہیں کی تو؟ اتنے میں موبائل ایک بار پھر سے تھرتھرایا تھا۔ ہارون نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر کال پک کی تھی۔ ہیلو ہاری، کیسے ہو؟ فون اسپیکر میں اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہارون نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ کتنے ہی دنوں بعد یہ مہربان آواز سنی تھی۔ دل پہ جیسے ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔ ہاری، آواز آ رہی ہے؟ تم سن رہے ہو؟ کچھ بولو بھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، اس کی حلق میں پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ میں یونی میں ہوں، تم آ سکتے ہو مجھے پک کرنے؟ ہارون نے سر بالکنی کی گرل کے ساتھ سر ٹکا رکھا تھا، آنکھیں ہنوز موند رکھی تھی۔ شاید وہ اس آواز کو مکمل یکسوئی کے ساتھ سننا چاہتا تھا۔ ہارون، کچھ بولو گے بھی کہ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، جواب تو دو۔ وہ اب ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ 10 منٹ تک آ رہا ہوں میں۔ وہ اسی طرح آنکھیں موندے ہلکا سا بڑبڑایا تھا اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہونا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی مرض ہاتھ سے کھینچ کر ناخنوں سے نوچ کر نہیں نکالا جا سکتا۔ ہر علاج وقت مانگتا ہے، روزانہ کا ڈوز مانگتا ہے۔ کسی بھی بیماری کو ایک دن میں نہیں نکالا جا سکتا، اور اس بیماری سے منہ موڑ کر تو ہرگز نہیں۔ اگر اس کو ٹھیک ہونا ہوتا تو وہ اس اپنی بیماری کو سامنے بٹھانا، اس کو کہتا کہ اب اس کو مزید بانٹ کر نہیں کر سکتی، اب مزید اس کو جھکا نہیں سکتی، اب اس کو ختم ہونا ہوگا، کیونکہ اب اس کا جسم اس بیماری سے تنگ آ گیا۔ اس کے جسم کو سکون چاہیے، آزادی چاہیے، اور یہ حق ہے اس کا۔ وہ حالے سے ملے گا، کیونکہ بیماری حالے نہیں ہے، بیماری اس کا دماغ میں ہے، حالے تو دل ہے۔ یہ سلطان منزل کے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں سینا بیگم سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی اور مہرماں ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سر میں تیل سے مالش کروا رہی تھی، ساتھ ہی حالے کو غائبانہ صلواتیں سنا رہی تھی۔ نہ تم مجھے یہ بتا دو بس کہ کون سی لڑکیاں آئے روز باہر کا کھانا کھاتی ہیں، جو میری اس نالائق اولاد کو گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ کیسے کیسے کھانے بناتی ہوں میں، لیکن مجال ہے جو یہ لڑکی گھر کا کھانا چکھ بھی لے۔ ماما اس کو پسند ہے، آپ کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں؟ کھانے دینا اس کو جو دل کرتا ہے، موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دیکھا ہے تم نے اس کو کبھی غور سے؟ ارے گھر کا کھانا اپنی نگرانی میں بنواتی ہیں، اور یہ ہوٹلوں کا کھانا ایک تو اتنا آئلی، اوپر سے پتہ نہیں سبزی اور گوشت ہو کر بھی استعمال کرتی ہیں، یعنی وہ سخت خفاتی۔ ماما آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ وہ حالے ہے، کم از کم وہ اس معاملے میں وہ بیسٹ ہے۔ آپ سبزی اور گوشت نہ دھلنے کی بات کرتی ہیں، لیکن اگر کھانے میں نمک کا ایک دانہ یا پھر ایک ذرہ یا مرچ بھی کم زیادہ ہو، اس سے نہیں بچ سکتا۔ کیا پچھلا ہفتہ بھول گئی ہیں آپ، جب نرگس نے چکن دھوئے بغیر وائٹ کڑھائی بنائی تھی، اور پھر ایک نوالا لیتے ہی حالے نے کہہ دیا تھا کہ چکن صحیح دھلا نہیں ہے، اور وہی ہوا، نرگس نے واقعی نہیں دھویا تھا۔ ماما وہ کھانے کے معیار پر سمجھوتا نہیں کر سکتی، لکھوا لیں، مہر نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ کہتی تو ٹھیک ہو، بڑی ہی کایا ہے، کل مجھے کہتی ہے کہ آپ سے ساری دنیا کے کھانے بنوا لو، لیکن آپ روٹی نہیں بنا سکتی، آپ اس کے کنارے کچے اور موٹے کر دیتی ہیں۔ اچھا پھر کیا حق کہا آپ نے؟ مہر دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ میں نے اٹھایا جوتا اور بھاگ گئی، کم وقت۔ ویسے ایک بات ہے، کہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میری پھوپھو مرحوم بھی جب ابا سے ملنے گاؤں سے شہر آتی تھی، تو اگر کبھی بھی میں ان کے لیے روٹی بناتی اور وہ فوراً سمجھ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ حسینہ، اللہ دشمن کو بھی تیرے ہاتھ کی بنی روٹی نہ کھلائے۔ وہ مہر کے کان کے پاس جھکی سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی۔ کچھ بھی ہو، مجھے تو آپ کے ہاتھ کی روٹی بہت پسند ہے، مہرباں محبت سے کہتی۔ بھلا کوئی تمہارے جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ تم تو جان ہو میری۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہارون بیاس کے ساتھ گیا ہے کہ نہیں؟ جی ماما، مجھے تو یہی کہہ رہی تھی کہ ہارون اس کو پک کرے گا،
پھر واپسی پر ڈراپ بھی کر دے گا۔ اچھا آج آ لینے دو اس کو، یہ ہارون والا قصہ بھی ذرا ختم کرو۔ اب تو شاہد نے باقاعدہ رشتہ ڈالا ہے، اب کیا اچھا لگتا ہے دونوں کا ایک ساتھ گھومنا پھرنا۔ آج شام نوال کو چائے پر بلا رکھا ہے میں نے اسی سلسلے میں، اور یہ بی بی اب تک اس کے ساتھ سڑکیں ناپ رہی ہے۔ میں پاگل کر دے گی مجھے یہ لڑکی، کسی کی نہیں سنتی۔ سینا ایسا غصے میں تھی۔ واہ بھابھی واہ، بڑی بیٹی کی تو ابھی بات بھی پکی نہیں اور چھوٹی کی سسرالیوں کو بلا لیا، آپ کے بھی اپنے ہی اصول ہیں۔ فروا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ مہر تم جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، حالے کو کال کر کے گھر آنے کا بولو۔ انہوں نے فروا کی بات کا جواب دیے بغیر نرمی سے مہر ماہر سے کہا تھا۔ وہ خود بھی سارے منظر میں خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی، تبھی جلدی جلدی اٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ فروا تمہیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کون سی بات بچوں کے سامنے کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے؟ رشتے کی تو شاہد اور نوال 2 بار مجھ سے اور معراج سے حالے کی بابت بات کر چکے ہیں، اور رہی بات مہر کی تو اس کے لیے میری کزن کے بیٹے کرام کا پرپوزل آیا ہے۔ 2 مہینے ہوئے ہیں جرمنی سے واپس آیا ہے، کل ہی بات کی ہے۔ رضیہ نے مجھ سے بابا اور معراج سے بات کر کے اسی ہفتے بلا لوں گی ان کو بھی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن فروا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہر کے لیے آپ سفیر کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مہر میری بہو بنے گی، یہ تو طے ہے بچپن سے، آپ ابھی منع کریں رضیہ آپا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مہر تمہاری بہو بنے گی، اور یہ کس نے طے کیا؟ میں نے آپ سے بات کرنے والی تھی بھابھی، میں بس سفیر کے سیٹل ہونے کے انتظار میں تھی۔ سفیر کو اپنے دادا کا بزنس سنبھالتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں فروا، اب تک وہ سیٹل نہیں ہوا۔ 30 سال کا وہ ہو گیا ہے، اور ان 30 سالوں میں تم نے ایک بار بھی سفیر کے لیے مہر کا ہاتھ نہیں مانگا؟ تمہیں لگتا ہے میری مہر کوئی گری پڑی ہے جس کو میں تمہارے بیٹے کے انتظار میں بٹھا دوں گی؟ میری بیٹی 28 سال کی ہونے والی ہے، اور کتنا انتظار کروں میں نے فیصلہ کر لیا، مہر کی شادی کرام سے ہوگی، بس صرف 2 دن کا وقت دے دے مجھے، اتنا تو کر ہی سکتی ہیں آپ۔ کیا سفیر صرف میرا بیٹا ہے؟ آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ آپ بھول گئی ہیں شاید مجھے، ممی کہنے سے پہلے اس نے آپ کو امی بلایا تھا۔ آپ یہ کریں گی اس کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے میں نے وقت ضائع کیا، لیکن بس 2 دن، اور سفیر کی خاطر اتنا تو کر سکتی ہوں۔ سفیر مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے فروا، لیکن آج تک اس نے کبھی مہر کے لیے انٹرسٹ شو نہیں کیا، کم از کم مجھے کبھی ایسا نہیں لگا۔ دوسری طرف ہارون ہے، 3 بار اس کے والدین مجھ سے حالے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، وہ بھی ہارون کی خواہش پہ۔ اور سفیر کیا اس نے کبھی تم سے مہر کے بارے میں بات کی ہے؟ میری بیٹی مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کی عمر سفیر کے آسرے میں ضائع نہیں کروں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ فروا چند ثانیے خاموش رہی، نہ وہ سینا کو مجبور کر سکی تھی اور نہ ہی ایموشنلی بلیک میل۔ ایسی کیا چیز تھی، کون سا آخری پتا تھا جس کو وہ پھینکے گی تو بازی ان کی ہو جائے گی؟ کیا اب بھی کوئی شے کوئی چال باقی تھی؟ اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پر ان کی آنکھیں چمکی تھی، یہ بازی اب بھی ان کی تھی۔ آپ حالے کی شادی تو اس کی پسند سے کروا رہی ہیں، لیکن مہر اس سے کبھی پوچھا ہے کہ وہ سفیر کے علاوہ کسی اور سے شادی کرے گی؟ کیا مہر کی آنکھوں کو کبھی پڑا ہے ان میں سفیر کا عکس نہیں دکھتا آپ کو؟ آپ حالے کے دل کا حال جان سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کی سگی اولاد ہے، لیکن مہر کے دل کا حال نہیں جان سکتی کیونکہ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس پر ظلم کر سکتی ہیں بھابھی، کیونکہ اس کی تکلیف اس کی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کو بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی نہیں بن جاتی، مہر کو اپنی محبت کھونی پڑے گی، اور وجہ آپ ہوں گے، اور اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ خیر آپ بلا لیں رضیہ آپا کو، میں تیاری کر لوں گی۔ سینا کے کانٹوں تو لہو نہیں بدن میں، اور اپنی جگہ پر برف ہو چکی تھی، بالکل ساکت سی بیٹھی فروا کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ فروا تم بات کر لو سفیر سے، اسی مہینے مہر اور سفیر کی رسم کرنا چاہتی ہیں، میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات، مہر کی ماں نہیں مری، میں ہوں اس کی ماں، وہ نہیں کھوئے گی اپنی محبت، میں اس کو وہ سب دوں گی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، جیسا آپ چاہیں بھابھی، میں آج ہی بات کروں گی سفیر سے، آپ تسلی رکھیں۔ ان کا تیر نشانے پر لگا تھا، انہوں نے حسینہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فروا نے اپنا کام کر دیا تھا، انہوں نے حسینہ کے گلڈ کو ہوا دے دی تھی۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام گلڈ کروا سکتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑی تھی جب وہ ہارون کی گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کے اندر بیٹھتی کہ اس نے سفیر کی سیاہ اوڈی کو ہارون کی گاڑی کے بالکل قریب رکتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ حالے نے شنبے سے اپنے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھا، جبکہ ہارون سفیر کو دیکھ کر
ارون کے قدم تھمے تھے، وہ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا، آگے نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حال حیرت سے پوچھی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لیے نہیں بتایا۔ اس نے ہارون کو دیکھ لیا تھا، تب ہی نارمل سے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر برہمی واضح تھی۔ لیکن میں نے تو ہارون کو بلایا ہے، وہ مجھے لینے آیا، آپ کو آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ خیر اب تو میں ہارون کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ بزی نہیں ہیں تو آپ بھی جوائن کریں ہمیں۔ وہ خوش دلی سے آفر کاری تھی۔ ہارون کی نظریں اپنے جاگرس پر جمی تھی، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم لوگوں کو جوائن کروں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہو تم ہارون کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دو گی تم؟ سفیر کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، اگر آپ آنے سے پہلے مجھے بتا دیں تو میں ہارون کو کال نہ کرتی، وہ میرے بلانے پہ یہاں آیا ہے، میں اس کو کیسے واپس بھیج دوں اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو میں چلا جاؤں، تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ انکار کرو گی مجھے؟ تمہیں وہ زیادہ عزیز ہے؟ مجھے میری کمٹمنٹ زیادہ عزیز ہے، جو کہ میں ہارون کے ساتھ کر چکی ہوں۔ جو انسان اپنی کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہتا، جو بات کر کے مکر جائے، ایسا شخص اپنی عزت نہیں کرتا، اور جو اپنی عزت نہیں کرتا لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا؟ اتنی بڑی بات نہیں آلے، تم مجھے انسلٹ کر رہی ہو۔ اب وہ ذرا بلند آواز میں بولا تھا۔ تماشا مت بنائیں سفیر، مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ اب جا سکتے ہیں آپ۔ اب دبا دبا سے چلائی تھی، آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ ان کو دیکھ رہے تھے، چہمگوئیوں ہونے لگی تھی۔ ابھی سفیر کچھ کہتا کہ ہارون نے قریب آ کے حالے کو کونی سے پکڑا تھا اور اپنا رخ سفیر کی جانب کر کے بولا تھا، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی، مجھے کسی دوست کی کال آ گئی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا اس سے ایک بات کر لوں پھر آتی ہے۔ یہ بھی ہو کہ وہ متوازن لہجے میں کہتا، سفیر کو زہر لگا تھا۔ سفیر خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اس وقت اس کے ساتھ جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں، پلیز سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت تماشا نہ لگاؤ، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں۔ میں نہیں جاؤں گی، غلام نہیں ہوں اس کی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ حالے میری خاطر اس وقت چلی جاؤ، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ حالے نے تندئی سے اس کو گھورا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم ہارون، وہ بڑبڑاتی سفیر کی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کیا تھا۔ ہارون گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا، وہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلافات کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی لیکن منہ سے ایک بھی لفظ بولنے کے لیے گویا نہ بولنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ سفیر نے کئی بار اس کو مخاطب کرنا چاہا لیکن جواب نہ داد۔ حالے میں پہلے ہی پریشان ہوں، پلیز مجھے مزید تنگ نہ کرو، میں 3 بار سوری کر چاہوں، ہاں بس بھی کر دو، میں کسی اور بات پہ غصہ تھا تو مجھ پہ اتاریں گے آپ اپنا غصہ، کیونکہ غلام ہوں میں آپ کی، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کی ہر غلط بات اس سے برداشت کر لیں کیونکہ وہ غصے میں ہے۔ آج آپ چیخ رہے ہیں، مجھ پہ کل کو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آپ غصے میں ہیں۔ آپ اپنا غصہ مجھ پہ نہیں اتار سکتے سفیر، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ یہ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ یار میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ہارون کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا کیونکہ آپ جیلس فیل ہوا ہوگا، یا پھر آپ کو یہ لگا ہوگا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں اور اب میں کسی اور مرد کے ساتھ کیسے گھوم سکتی ہوں، کیونکہ ہیں تو آپ وہی مشرقی مرد نا، کیوں یہی ہوا ہوگا نا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے سرخ چہرہ لیے بولتے ہی چلی گئی تھی۔ سفیر نے گاڑی ایک جگہ روک دی تھی اور اپنا رخ اس کی طرف موڑ کے وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیونکہ ہارون کی ماں آج شام تمہارا رشتہ لے کے آ رہی ہیں، ہاں میں مشرقی مرد ہوں، کیونکہ میں تمہارے اور ہارون کے تعلق کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور رہی بات ملکیت کی تو تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو، کوئی روبوٹ نہیں جو میری مرضی پہ چلے گا۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ حالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہے۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میرا رشتہ لا رہی ہیں نا؟ آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا لیکن پھر بھی گردن کڑا کر بولی تھی، مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرا مسئلہ، لیکن میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ تم اتنی ریلیکس کیسے ہو، کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ زخمی لہجے میں بول رہا تھا، اس کی بھوری آنکھوں میں تکلیف تھی۔ حالے کو بے اختیار ملال ہوا تھا۔ سفیر میں پریشان ہوں لیکن آپ کی طرح چیخ چلا نہیں سکتی، آپ مجھے بابا کے پاس کورٹ لے جائیں، آج میں مسئلہ حل کر کے ہی آؤں گی۔ اس نے ساری جمع تفریق کر لی تھی اور اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تائی ابو کے پاس جا کر کیا کرو گی تم؟ ویسے بھی وہاں مردوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، میں تمہیں وہاں نہیں لے کے جاؤں گا، ان کو کال کرو، گھر آنے کا بولو، یا پھر کسی ریسٹورانٹ بلاؤ ان کو۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا کہہ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے آپ، اور اب آپ کو کورٹ کے مرد برے لگ رہے ہیں؟ وہ اب اس کو تنگ کر رہی تھی۔ ہاں تو اتنا بھی بغیرت نہیں ہوا میں ہارون کی بات الگ ہے، وہ فیملی ہے اور کورٹ کے چہروں کا کسی کو نہیں پتہ، ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں، وہ گنڈے، موالی، قاتل، ریپس، کم از کم اپنے گھر کی لڑکی کو تو میں وہاں لے کر جانے سے رہا۔ وہ چہرے کی زاویہ بگاڑ کر بولا تھا، اچھا میں بابا کو کال کرتی ہوں، وہ آج مہمانی کو آنے سے منع کر دیں گے اور میں رات تک بابا سے بات کر لوں گی۔
آپ کے بارے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اپنائیت سے بول رہی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی وہ بڑبڑایا تھا۔ حالے نے سر سیٹ کے پوچھ سے ٹکا دیا تھا، اسے ابھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ نفیسہ کے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں آج اداسی سی تھی، پھول مرجھا چکے تھے، گھاس مری ہوئی لگتی تھی۔ نفیسہ کی سیاہ آنکھوں میں خالی پن سا تھا۔ عمر کا درد ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا جا رہا تھا، کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن پہلے عمر کی سرجری کروانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ ان کو عمر کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ واقع ان کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ گھپلو سا بچہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ اماں کیا میں مر جاؤں گا؟ عمر کی آواز نفیسہ کو اپنے حواس میں لائی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ آج کل عمر ایسی باتیں کرنے لگا تھا کہ نفیسہ اس کی باتیں سن کر مزید دکھی ہو جاتی تھی۔ نہیں اماں، میں مر جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے اکثر کے ابا نے کہا ہے مجھے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے اور میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ نفیسہ جہاں تھی وہیں سن ہو گئی تھی۔ کیا یہ ہے وہ زندگی جو وہ عمر کو دے گی؟ اماں ایک بات بولوں؟ وہ ماں کو خاموش دے کر ایک بار پھر بولا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا، کچھ بولی نہیں تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے اماں، پلیز، میں اپنے اسکول جانا چاہتا ہوں دوبارہ، آپ مجھے بچا لو گی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں میں سب کچھ کروں گی تمہارے لیے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے بچا لوں گی تمہیں۔ تم نہیں مر سکتی عمر، میں تمہیں نہیں مرنے دے سکتی، اللہ تمہیں بچا لے گا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ زاروں قطار ہوتے ہوئے عمر کو چومتی جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چند لمحے بعد عمر سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ سامنے زری کو دیکھ کر ان کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ وہ زری کو اندر آنے کا موقع دیے بغیر ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ زری، میرا عمر، میرا بچہ، میں اس کو نہیں کھو سکتی، پلیز کچھ کرو، کچھ بتاؤ مجھے، کوئی حل بتا دو، کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ نفیسہ کیا ہو گیا؟ ہمت کرو، اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم اندر تو چلو، دیکھو اس نے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری بہن، وہ ان کو روتا دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی۔ لوگ ان کے در پر جمع ہونے لگے تھے۔ کسی کی بے بسی سے بہتر تماشا بھی بھلا کوئی ہوا ہے؟ ایک دم نفیسہ زری سے الگ ہوئی تھی اور وہ 2 قدم مزید آگے ہوئی تھی اور اس مجمع پر قہر بھری نظر ڈالتی بلند آواز میں کہنے لگی، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ظالموں؟ میرے باپ نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو مارتے ہو۔ میرے باپ کے بعد میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو گالیاں دیتے ہو، اس کو ایسے ایسے گھٹیا لفظ بولتے ہو کہ میری بھی روح کانپ جاتی۔ تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میرے بچے پہ ظلم کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، لوگ کو کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کا صبر جواب دے جائے۔ تم لوگ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہو؟ جبکہ تم سب گواہ اس بات کی کہ میرا کردار صاف ہے، میں پاک ہوں، تم سب کو مار دوں گی میں، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں آگ لگا دوں گی تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ ابھی بھی مزید کچھ کہتی جب زری کا شوہر ان سب کے درمیان راستہ بناتا نفیسہ کے قریب آ کے رکا تھا اور ان کے بازو سے پکڑ کر ان کو اندر لے گیا تھا۔ وہ خود بھی چیخ چیخ کر ہانپ چکی تھی، تب ہی خاموشی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ گیا تھا۔ عمر اس چھوٹی سی کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا، وہ منہ کے بل گھاس پر بے ہوش پڑا تھا۔ رحمان نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور ڈاکٹر کو دکھانے بھاگا تھا، جبکہ نفیسہ اب بھی ساکہ سی گھاس کے اس ٹکڑے کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں عمر گرا تھا۔ زری کو دیکھ کر نفیسہ کو دیکھ رہی تھی، وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زری، رحمان بھائی سے بولو میری ٹکٹس کروا دے، میں اسی ہفتے عمر کو لے کر امریکہ جا رہی ہوں۔ زری کو ان کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارا اور عمر کا ویزا، وہ سب کیسے ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایک امریکی شہری ہوں؟ اور وہ اب کچھ دیر پہلے اپنے دروازے پہ کھڑی چیختی روتی ہوئی نفیسہ نہیں تھی، یہ ہائی کورٹ میں کھڑی طرح طرح کے مجرموں کو ڈیل کرنے والی، اپنے دلائل سے سامنے والوں کو چاروں شانے چت کرنے والی بیرسٹر نفیسہ حیات تھی۔ اور کیس اس کا کیا ہوگا؟ نفیسہ کو عمر حیات سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے۔ ان کی آواز پار تھی، کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ وہ اندر کہتی اندر جا چکی تھی اور زری ایک بار پھر اس آدھی اجڑی گھاس پر تنہا رہ گئی تھی۔ حالے جب سے آئی تھی جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹی تھی۔ اس نے ہارون کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ہارون نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنی ماں کو آنے سے روک لے گا، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ ماں اس کو سلواتے سلاتے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مہر کافی دیر سے بیڈ پہ بیٹھی اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، لیکن خاموش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حالے خود بتائے۔ حالے کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ آپ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بس بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، وہی ہینڈل کر سکتے ہیں یہ مسئلہ۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اتنی پریشان ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو مجھے بتاؤ، حسینہ نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔
کچھ نہیں اماں آپ رہنے دیں، حالے بتا دو نا اماں کو، ماما کو، بابا بھی تو ماما ہی کو بتا دیں گے، جب تک نہیں آتے ماما سے شیئر کر لو یا مجھے بتا دو۔ مہر کی فکر مند سی آواز آئی تھی۔ نہ تم مجھے یہ تو بتاؤ نا ذرا کہ تم یہ ہارون کے ساتھ روڈ ناپنا کب چھوڑو گی؟ جب نوال آ کے تمہارے سر پہ ہارون کے نام کی چادر ڈال دے گی تب، یا پھر جب پورا خاندان باتیں بنانا شروع کرے گا تب؟ اماں کو اصل کیس تو اب یاد آیا تھا۔ مہر نے ڈرائی فروٹس کا باؤل اپنی گود میں رکھ لیا تھا، وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اماں میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی تمام ہمت مجتمع کر کے بولی تھی۔ اچھا تو پھر بلاؤ ملکہ الزبتھ کے بیٹے کو، اس سے تو کر لوگی نا۔ انہوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا، جبکہ مہر کی مسکراہٹ سمٹی تھی، وہ جانتی تھی کہ حالے ایسا مزاح نہیں کرتی۔ اماں میں سیریس ہوں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ بس دوست ہے میرا اور وہی رہے گا۔ اب کہ انہوں نے ٹھہر کے اس کو دیکھا تھا، اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی ان کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سفیر سے، میں سفیر سے شادی کروں گی۔ کیا بکواس ہے یہ، منہ بند رکھو اپنا، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ غصے سے چلا کر کہتی، جبکہ دوسری طرف مہر کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس کی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اٹھ کے حالے کے منہ پر ہاتھ رکھتے، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ اس میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میں ان کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے، ایسا وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی شادی، وہ بھی مجھ سے شادی۔ اس کا ذہن بس اسی جملے میں اٹکا ہوا تھا۔ حالے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میرے سامنے مت آنا۔ وہ دھاڑتے ہوئے انگلی اٹھا کے اس کو باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ پسند کی شادی میرا حق ہے؟ آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ میری جگہ آپ ہی ہوتی تب تو آپ کچھ بھی نہیں کہتی، وہ نہ مانگ کے لیے دکھ سے کہہ رہی تھی، اور سارا مسئلہ تو یہی تھا، اس کی جگہ مہر ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ حالے فروہ کبھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنائے گی، وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ فروہ صرف مہر کو اپنی بہو بنائے گی، وہ کبھی تمہیں تسلیم نہیں کرے گی، اس کو نفرت ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ اس کو صرف مہر سے محبت ہے۔ تم سے میری بچی، یہ تم نے خود کو کہاں پھنسا دیا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے تم نے؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی، ان کی آواز شکر خوردہ سی تھی۔ آپ ہی اب سمجھائیں نا اماں کو، چچی جان ایسی نہیں ہیں، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ اب مہر کے قریب آ گئی تھی۔ مہر نے حالی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا، اس کی زبان مفلوج ہو گئی تھی، بنا کچھ کہے بیڈ سے اٹھی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ حالے نے فوراً اس کو سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا تھا، مہر نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہیں لڑکھڑاتے قدموں اور کانپتے وجود کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ یہ بھی ناراض ہو گئی، یار میں آپ کو بتانے والی تھی، آپ بھی میری بات تو سن لیں، آپ ہی پیچھے۔ حالے اس کو واضح دیتی رہ گئی تھی۔ اس کو لگا تھا مہر اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے سفیر کے بارے میں اس کو نہیں بتایا۔ آگاہی سے پہلے کا دور کتنا حسین ہوتا ہے نا۔ مغرب کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو چکی تھی۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کو معراج صاحب کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل کو جیسے چین آ گیا تھا، وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئی تھی۔ ابھی انہوں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی کہ حالے ہانپتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ معراج نے اس کو اجنبی سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بابا، بہت ضروری بات ہے، لیکن یہاں نہیں، میرا مطلب ہے گھر پہ نہیں، کہیں باہر، وہ جلدی بول رہی تھی۔ اچھا چلو باہر پارک میں چل کر بات کرتے۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ معراج دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، حالے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ پارک یہاں سے 10 منٹ کی واک پر تھا۔ ان 10 منٹ میں انہوں نے حالے سے چھوٹی کئی مختلف باتیں کر لی تھی۔ پارک پہنچ کے وہ حالے کے ساتھ ایک خالی بینچ پہ بیٹھ گئے تھے۔ پارک میں اس وقت رش ہو گیا تھا، بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑے یہاں سے وہاں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے، پھر کچھ نو عمر لڑکے لڑکیاں جھولے جھول رہے تھے، تو کچھ اپنی فیملی کے ساتھ نرم سی گھاس پر دری بچھائے کچھ کپیوں میں مصروف تھے۔ حالے کو بے اختیار ان سب پر رشک آیا تھا، وہ سب کتنے سکون میں تھے۔ تو تم ہارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ معراج نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حالے جو کہ گردن موڑے کسی عمر رسیدہ کپل کو دیکھنے میں مشغول تھی، کرن کھا کر مڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل مول تھی۔ سمپل، انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ آج شام نوال ہارون کا پرپوزل لے کے آنے والی تھی، لیکن تم نے ہارون سے کہہ کر ان کو آنے سے منع کر دیا۔ تمہاری امی یعنی کہ ہماری بیگم نے ہمیں کال کر کے یہ بتا دیا کہ تم نہیں چاہتی کہ ہارون کی امی آج گھر آئیں۔ تم نے 4 گھنٹوں میں 9 بار مجھے کال کر کے پوچھا ہے کہ میں کب آ رہا ہوں، اور تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اور آخری بات واقعے کے درمیان تمہیں 2 بار ہارون کی کال موصول ہوئی لیکن تم نے ریسیو نہیں کی، سو میرے حساب سے تو یہی بات ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ بابا آئی ایم شور آپ کسی بنگالی
पापा से क्लासेस ले रही हैं, मैं मान ही नहीं सकती कि सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। आई कॉन्ट बिलीव इट। यार आपको कैसे पता होते हैं? हमेशा मेरा आज उसकी बात पे दिल खोल कैसे थे। इनको ऐसा देख के हाले भी मुस्कुरा दी थी। खैर मुझे ये बताओ कि तुम इनकार क्यों कर रही हो, वजह कौन है? वह बसर मौजू की तरफ आए थे। आपको ये पूछना चाहिए कि वजह क्या है, वो क्या पर जोर देती बोली थी। तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त टाइम वेस्ट करने के मूड में हूँ? मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ हूँ बेटा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है, मुझे अपनी दवाई लेनी है, लेकिन मैं ये मसला हल करके यहाँ से उठना चाहता हूँ। तुम्हारी नो कास्ट ने मुझे बेइंतहा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं क्या के चक्कर में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ कि वजह कौन है? वो रिसान से कहकर सवालिया नज़रों से हाले को देखने लगे। हाले बगैर कुछ कहे वहाँ से उठी और पार्क में मौजूद छोटे से फूड पॉइंट की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक पानी की बोतल, 2 शुगर फ्री बिस्किट के पैकेट और एक एनर्जी ड्रिंक था। उसने करीब आकर खामोशी से सारी चीज़ें लकड़ी के उस बेंच पर रख दी थी। खुद अपने बैग में कुछ ढूंढने लग गई थी और फिर अगले ही सेकंड उसके हाथ में कुछ टैबलेट्स थी। उसने बिस्किट का पैकेट खोला था और एक बिस्किट निकाल कर उनके हाथ में दिया था। वो भी बगैर कुछ कहे खाने लगे थे। अगले कुछ मिनट्स में उन्होंने सारे बिस्किट खा लिए थे। अब उसने कुछ टैबलेट्स इनकी हथेली पर रखी थी और पानी की बोतल खोलकर इनके सामने की थी। उन्होंने इसी खामोशी के साथ इनको निगल लिया था। तुम ये दवाइयाँ अपने साथ रखती हो? इनको खुशगवार हैरत हुई थी। बाबा मेरे लिए आप और आपकी सेहत सारी दुनिया से ज़्यादा अहम है। सारी दुनिया जाए भाड़ में, मैं अगर हाले के साथ मेरा सुल्तान है तो उसको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा सपोर्ट सिस्टम है बाबा, आप मेरे दोस्त हैं, आप हाले की जान है। और इनकी आंखों में देखती इनको बावर करवाई थी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अब मेरी सपोर्ट चाहिए होगी, इसीलिए गा रही हो ना ये मेलो ड्रामा की। लेकिन बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं वैसे भी तुम्हें सपोर्ट करता। तुमने खामखा अपने पैसे ज़ाया कर दिए। जब इंसान का बैंक अकाउंट खाली होने वाला हो तो उसको पैसे खर्च करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। वो दबी दबी से मुस्कुराहट के साथ बोले थे, लेकिन हाले नहीं मुस्कुरा सके। वो अब भी संजीदा थी। वजह सफ़ीर सुल्तान है बाबा। वो नाखून से बेंच की नम लकड़ी को कुरचती काफ़ी देर बाद बोली थी। वो इनकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन वो जानती थी वो चौंके थे। वो वजह है या मोहब्बत? और अगर मोहब्बत है तो एक तरफ़ा है या वो भी यही सब महसूस करता है? वो ख़ुद को संभाल चुके थे तब ही नॉर्मल से लेजिम पूछे थे और फिर हाले ने उनको सारी कहानी बता दी थी। आखिर में उन्होंने गहरी सांस भरी थी। वो उसकी तरफ देख के बोले थे, तुमने शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया बेटा। वो औरत फरवा, वो एक चलता फिरता फितना है, जान दे देगी लेकिन नहीं मानेगी। खैर मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस मैं पापा से बात कर लूँ एक बार। मुझे पता था आप मान जाएंगे। और रही चची जान तो उनको सफ़ेद देख लेंगे। वो चहकती हुई बोली थी और बेंच से उठ खड़ी हुई थी। एक और बात बाबा, आज शाम ही मैंने आपके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल लिए थे और इनको अपने अकाउंट में डलवा दिए थे। इनकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुम्हें मेरा कोड कैसे पता चला? नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपके एटीएम कार्ड का कोड मेरा नाम है। वो तपाने वाली मुस्कुराहट से बोलती हुई आगे बढ़ गई। मैं तुम्हें सू करूँगा। हाले वो पीछे से चिल्लाए थे। मोस्ट वेलकम बाबा, वो मुड़े बगैर बोली थी। सुल्तान मंजिल में ऐसा बोझ सन्नाटा था कि दिल को चीरे जाता था। महरमा जब से हाले के कमरे से निकली थी अपने कमरे में जाके बंद हो गई थी। इसके कान सही कर रहे थे। हाले की बातें इसके जहन से चिपक कर रह गई थी। इसको अपना दिल दर्द से फटता महसूस हो रहा था। वो रोना चाहती थी लेकिन इसकी आंखें खुश थी। वो काफ़ी देर से सिंगल सोफे पर एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? इसने बैठे बैठे पूछा। आप ही मैं हूँ हसन, प्लीज़ दरवाज़ा खोले, मैं बोर हो रहा हूँ। वो चुड़ैल पापा के साथ अकेली चली गई, मुझे पूछा भी नहीं। हसन इस वक्त जाओ यहाँ से प्लीज़, मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब ना करो। वो रंधी हुई आवाज़ में बोली थी। आप ही मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, प्लीज़ आने देना। हसन जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो। जी आप ही, जैसा आपका मुँह बसरे खामोशी से चला गया था। महरमा इस वक्त कम अज़ कम किसी के नखरे नहीं उठा सकती थी, ये तय था। वो दोनों इस वक्त शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। ये दावत सफ़ीर के वापस आने की खुशी में थी। फरवा सफ़ीर से महर के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सफ़ीर को यहाँ बुलाया था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद वो असल मुद्दे पर आई थी। सफ़ीर मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हारा करियर सेट हो गया, तुम अपने कदमों पर खड़े हो गए, तुम्हारी एक पहचान है। अब तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? वो खाना खा चुकी थी और मुकम्मल तौर पर सफ़ीर की तरफ मुतवज्जो थी। सफ़ीर ने चावलों का चमचा मुंह में डाला था, उनको अच्छी तरह चबाया था। सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर वो 2 घूंट पानी पिया। इसके बाद बोलना शुरू किया। मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था। मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए और अब तो आप भी यही चाहती है। फिर बताइए कब बात कर रही हैं आप बड़ी अम्मी से? वो मेज़ पर आगे होकर अपनी माँ की आंखों में देखता सुकून से पूछ रहा था। भाभी से मेरी बात हुई है इस बारे में, वो महर को जल्द रुखसत करना चाहती है। यू नो वही देसी माएँ जिनको लगता है कि बेटी अगर 24 का हिंसा पार कर चुके हैं तब बस इसकी शादी कर दो। इनको ये नहीं पता होता कि लाइफ तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बेचारी लड़की को अपने लिए वक्त मिला। लेकिन खैर वो हाथ झुलाते हुए कह रही थी, महर के लिए इकराम का रिश्ता आया था, मैंने भाभी से कहा है कि इनको मना कर दें।
لیکن کیوں اکرام بہت اچھا لڑکے، جرمنی میں اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، یہ رشتہ تو پرفیکٹ ہے مہر کے لیے۔ آپ لوگوں نے مہر سے پوچھا ہے یا پھر خود ہی انکار کر دیا؟ اس کے ابرو تفکر سے کٹھے ہوئے تھے، اس کے لہجے میں سادگی تھی، فکر تھی، جبکہ فروہ کے چہرے کا رنگ یکدم دم بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مہر کا رشتہ اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی شادی تو تم سے ہوگی، اسی لیے تو انکار کیا ہے ان کو۔ واٹ دا ہیل ممی، وہ چلایا تھا۔ آس پاس ٹیبل پر بیٹھے لوگ ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر نے ایک طائرانہ نظر ان سب پہ ڈالی تھی اور اپنی آواز ذرا ہلکی کر لی تھی۔ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولے۔ وہ دبا دبا سکرایا تھا۔ سفیر، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت گھٹیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور رہی بات نظر کی، تو مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل بھی سکتی ہے۔ تم اس کو اپنی فیوچر وائف کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ مہر کے علاوہ میری بہو کوئی اور نہیں بنے گی۔ وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، جیسے سفیر کا انکار ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہر میرے لیے بہنوں جیسی ہے ممی، وہ میری دوست ہے، کزن ہے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ممی نیور، آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بڑی امی سے بات کروں، وہ کیا تھا بتانا پسند کرو گے؟ وہ سرسی آواز میں بڑھتی۔ ممی، میں نے حالے کے حوالے سے بات کرنے کو کہا تھا، وہ حالے پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ فروہ جہاں تھی وہیں سن ہو گئی تھی، گویا برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اس کا رشتہ تو ہارون سے ہونے والا ہے، آج نوال آنے والی تھی، میں نے تمہیں کال کر کے بتایا تو تھا، تم شاید بھول گئے ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل کر بول تھی، آنے والی تھی لیکن نہیں آئی، اور نہ ہی اب آئیں گی، اس لیے آپ ممی، آپ کل تک بڑی امی اور تائی ابو سے بات کریں گے اور اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ حال سلطان سفیر سلطان کی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں آخر مہر سے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تم بس وقتی طور پہ حالے سے متاثر ہوئے ہو، اور کوئی بات نہیں، تم کچھ دن مزید سوچو، اس بارے میں ہم کچھ دن بعد بات کریں گے، جب تک تمہاری رائے بدل چکی ہوگی۔ ممی، یہ میری رائے نہیں ہے، محبت ہے، آئی ایم ان لو ود ہر، اور محبت نہیں بدلتی۔ مجھے کچھ دن نہیں کچھ سال بھی مزید دے دے، میں تب بھی اسی کا ہی نام لوں گا۔ آپ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی، اور رہی بات مہر کی، تو اس میں کوئی خامی نہیں ہو، بس اس خاکے میں فٹ نہیں ہوتی جو کہ میں نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے بنایا ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل ہے، میں اس روبوٹنگ زندگی سے بیزار ہوں۔ ممی، مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھرے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، اور آپ جانتی ہیں کہ مہر وہ کتنی دبو سی ہے، کوئی ایسی ہو جو میرے نا کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو، جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، کوئی ایسی ہو جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہو، جو مجھ سے ضد کر کے باتیں منوائے۔ میں اب کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر فیصلہ کرو۔ میں نے ہر پہلو پہ سوچا اور بہت سوچ سمجھ کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ بس حالے میں ہے، اور اگر نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی اسی سے شادی کرتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ اب سمجھ گئی ہوں گی۔ میں نے تمہاری پوری تقریر سنی، لیکن کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس رشتے کے لیے مان جاؤں۔ تو مسٹر سفیر سلطان، تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے آدھی زندگی نگین کو برداشت کیا، باقی کی آدھی زندگی اس کاربن کاپی کو نہیں برداشت کروں گی۔ وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی، یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ وہ اب پرس کو اٹھا کے کھڑی ہو گئی تھی، اور اگر بنی تو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ آج جو وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے سفیر نے گہری سانس بھری تھی اور بڑبڑایا تھا، میں نے گھیسی دی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اب اپنا طریقہ آزماؤں گا۔ ہاں، میں یہی کروں گا۔ اس نے آسودگی سی آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ صبح سلطان منظر کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی، تو کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زدہ۔ حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی کیونکہ مہر بے چین تھی۔ وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پائی تھی۔ مہر ان کو عزیز سے بے حد عزیز، اور اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی۔ مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ناشتے کی میز پر سارا گھر جمع تھا سوائے مہر ماں کے، وہ رات سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی، تبھی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر اٹھ گئی تھی۔ اب وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مہر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حالے خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پر لا کر بٹھا دیا تھا۔ آپ ہی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کل شام جو کچھ بھی میں نے کہا، میں اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں بس۔ مہر خاموشی سے اس کو دیکھتے رہی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے۔ اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سفیر نے اسے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت تھی۔ آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ایک بن مانگی دعا کی طرح مل گیا مجھے۔ میں نے تو ساری زندگی اسی کو ملنے کی دعا کی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تو 16 سال کی عمر میں پتہ تھا کہ میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں۔ میں تو تب سے اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے۔
ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے، ہمارے نظریے ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنا نظریہ، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے تو جوڑ لیا تھا، میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا تھا، لیکن وہ مجھے پھر بھی نہیں ملا۔ آپ ہی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگس رکھتے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا، آئی واز شاکڈ، آئی واز لائک، کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جبس کے عالم میں کہی جا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ میرے علاوہ کسی سے محبت کر سکتے ہیں۔ جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا، آئی ایم شاکڈ، آئی ایم لائک، کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ بس اپنے دل میں کہہ سکی تھی۔ حالے اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب ہے کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا، تو اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اس سے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہوا، شاید اب بھی اس کے محب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہے۔ میں مر جاؤں گی، آپ ہی، حالے مر جائے گی۔ سفیر کے بغیر امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا۔ تو اب احساس ہوا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی جان کی وجہ سے نہ ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا دی تھی۔ کرب تھا۔ تاتا جان، میں آ جاؤں؟ ان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر دستک دیتا اپنے مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ میڈا سا میڈے جیون دی وجہ تو آتے میڈا، ہاں ٹھہرے، میری سانس، میرے جینے کی وجہ تم آؤ تو میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ وہ ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ کمپنی کا حالات حاضرہ، نفع نقصان، سیاست پر نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی و اپنی تجویز، ان سارے موضوعات پہ بحث کے بعد اصل مدعے پر آیا تھا۔ ممی چاہتی ہیں میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا، وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہے، میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ آسان حال ہے، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ فروا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی۔ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ بس سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں نا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ممی نے اس سے خواہ کا بیر باندھ لیا۔ حالے تو بچی ہے، الٹا سیدھا بول دیتی ہے، وہ بڑی ہیں، درگزر کر لے۔ لیکن نہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ ہی بنا لیا۔ وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا، وہ اس فیملی پالیٹکس سے بہت دور تھا۔ دیکھو بچے، حالے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پہ مسلط نہیں کر سکتا۔ فروا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پر اس کا مانگنا ہوگا۔ لیکن اب جب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو میں فروا سے بات کروں گا۔ لیکن سفیر، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کی ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا اور تم سب کا گریبان۔ یاد رکھنا۔ نم دو ٹوک لیچے میں تنبیہ کی تھی۔ یار، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں ہٹلر کا جانشین ہوں۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو، بس ممی مان جائے ایک بار۔ ویسے بھی ایک بات بتائیں، جس کی آپ اتنی سائڈ لے رہی ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے جو میری ممی کو نہیں بخشتی، وہ مجھے کیا چھوڑے گی؟ سفیر، اپنی عورت کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر پاتی۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے ایک عذاب ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہم چاہے جتنی مرضی ماڈرن ہو جائے، جتنا چاہے خود کو گروم کر لے، اندر سے ہماری سوچ ستی رہے گی، ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس معاشرے کو وہ عورت چاہیے جو ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے ہر فیصلے کے لیے ایک مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچے پیدا کرنے تک مرد کی مرضی سے چلے۔ ایسے میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو معاشرہ اس کو بے حیا، بچلو، نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے، اور یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جھیل نہیں پاتا۔ ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی، اور جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور اپنی پاور بھی، وہ دب کے چلنے والی نہیں ہے، وہ خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی۔ ایسی عورت بزدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی، اس لیے سٹینڈ لینا سیکھو، ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فیمنزم کب جوائن کی؟ بلکہ جوائن کیا کیا، آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس محبتی مافیا کا۔ کیوں سفیر بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئی ہے، ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا چھڑی لاؤ، وہ بظاہر پر سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابعداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی، ویسے تو آپ سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، لیکن جب مجھے مار پڑوانی ہو نا، آپ کے چار چار ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، اب ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیے، سیم ٹو سیم میں راج سلطان کی طرح دکھتا ہوں، سگا پوتا ہوں آپ کا، آپ کی جائیداد کا دولتہ وارث۔ کچھ عزت کریں یار میری بھی، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔
سفیر بیٹا چھڑی کینسل، اب مجھے میرے وہ بھورے بوٹ اٹھا کر دو، میں ذرا چیک کروں وہ اب بھی پیٹھ پہ نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان، سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے بھورے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے، وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بخش کو دے دیے، اس کی اسکول کی فیئرویل تھی نا، حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے۔ لیکن میں نے تو اس کو اسکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا، میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے، اور میں نے اس کو یہ بھی بتایا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، اس کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ان کو کیا پتہ ڈارک گولڈن کو اسکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا۔ وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکتے، اب پچھتائے کیا ہو جب ہالے لے گئی بوٹ، وہ افسوس سے بولا تھا۔ لیکن بخش تو جینس شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفیر جیسے یاد آنے پہ بولا تھا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا اسٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کے چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے ہیں وہی کام تو بخش جبار نڈر ہو کر کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا، اس کے اسٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ، حالے وہ مجھے میرے ابا نے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے، یہ کیا کیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بکس سے واپس لے آؤں۔ حسن چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت سے جاتے ہوئے بولا تھا، اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو اسی کے پر، سفیر کے سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں آ چکے تھے، تب ہی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گمسم سا واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا، پہلے فیوریٹ شرٹ اور اب دادا کے خاندانی جوتے، جن کو پہننے کا سفیر کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ حالے سلطان نے اس پر ابھی اور کتنے ظلم کرنے تھے۔